ڈاکٹر بولا مسز ملک آپ کے شوہر کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ان کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ وہ اس وقت ICU میں ہے۔ آپ لوگ جتنا جلدی ہو ہسپتال پہنچے۔ روحی جو ایک دم زمین پر گری، اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ نفیسہ بیگم، ملک حسن جو روحی کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ روحی کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے اسفن کو؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے؟ روحی وہ اٹکتے سے الفاظ میں بولی، اماں جی، بابا، اسفن کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہے، اسفن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ادھر سونیا جس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، وہ ایک دم صوفے سے کھڑی ہوئی اور چکرا کر پھر صوفے پر گر گئی۔ ملک ہاؤس جہاں خوشیوں بھرا ماحول ایک پل میں ماتم کدہ بن چکا تھا، ہر کوئی اپنے غم میں نڈھال تھا۔ ملک حسن نفیسہ بیگم سے بولے، آپ گھر پر سونیا کے پاس رہیں، میں اور روحی ہاسپٹل جاتے ہیں۔ سونیا بولی، بابا میں بھی چلوں گی۔ تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا ہم لوگ فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے، مگر اس وقت تم اس حال میں نہیں ہو کہ ساتھ چلو۔ روحی جلدی سے بولی، بابا جلدی کریں۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے۔ روحی نے ریسیپشن سے پوچھا کہ ملک اسفن کدھر ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی پہنچی جہاں ڈاکٹر عقیل ملے اور بولے، کیا آپ ہیں مسز ملک؟ روحی جلدی سے بولی، جی میں ہوں۔ اسفن کہاں ہے اور کس حال میں؟ کیا میں مل سکتی ہوں؟ ملک حسن نے ڈاکٹر کو اپنا تعارف کروایا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کا بہت بلڈ ضائع ہو گیا، جسے ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا میچ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم پوری کوشش کریں۔ نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب پلیز جلدی آئیے، مریض کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ روحی اور ملک صاحب کے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر سے نفیسہ بیگم کی کال آئی تو روحی بولی، اماں جی ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا، آپ بس دعا کریں، آپ تو ماں ہے اسفن کی اور ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے روحی اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکی اور کال بند کرتے وہیں زمین پر بیٹھی تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ملک حسن نے روحی کو سر پر پیار کیا، بولے، بیٹا اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے اسفن کو، میرا بچہ سنبھالو خود کو۔ ڈاکٹر جو کافی دیر بعد باہر آیا، ڈاکٹر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے اور پوچھا، ڈاکٹر صاحب اسفن کیسا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگے، وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا ملک صاحب، آپ کا بیٹا ہوش میں آنے کی بجائے کوما میں چل گیا، جو اس وقت زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں۔ حسن صاحب کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ گرتے گرتے دیوار سے ٹیک لگا گئے۔ جس بوڑھے باپ کا جوان اکلوتا بیٹا یوں اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ لاش بن جائے، اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ بات حسن صاحب سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ روحی بولی، ڈاکٹر صاحب کیا ہم اسفن کو مل سکتے ہیں؟ وہ بولا، جی ضرور۔ حسن صاحب نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کل اس کا کوئی علاج اگر باہر کے ملک بھی لے جانا پڑا تو میں لے جاؤں گا، بس آپ مجھے بتا دیں کہ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ڈاکٹر بولا، ملک صاحب یہ سب کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اسفن کب ٹھیک ہوں۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کیا پتا کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ابھی ہوش میں آ جائے، یا ہفتے، مہینے، سال، یا پھر ساری زندگی وہ ایسے ہی رہیں گے۔ آپ چاہیں تو انہیں گھر بھی لے جا سکتے ہیں، اگر انہیں گھر میں آپ علاج کی سہولت میسر کروا دیں۔ روحی اور ملک صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسفن کو گھر ہی رکھیں گے تاکہ سب کی زیر نگرانی اس کا علاج بھی کیے اور اپنوں کا احساس اسے جلد ہوش کی دنیا میں واپس لے آئے۔ اسفن کا جوان وجود اسٹریچر پر لٹا کر وہ اسے ایمبولینس میں منتقل کرنے لگے کہ روحی اور ملک حسن دیکھ کر تڑپ سے گئے۔ ایمبولینس کی آواز سن کر نفیسہ بیگم کا دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ جب وہ بوڑھی ماں بھاگتی ہوئی گھر کے مین دروازے پر گئی تو آگے سے ایمبولینس والے بولے، پلیز راستہ دیں۔ سونیا جس کی طبیعت خراب ہونے لگی، ادھر اسفن کو اٹھائے وہ گھر میں داخل ہوئے اور روحی نے آگے بڑھ کر سب کچھ ایک کمرے میں سیٹ کروایا۔ ایک ڈاکٹر اور نرس کو گھر پر رکھا جو ہر وقت اسفن کے پاس موجود رہیں گے۔ نفیسہ بیگم بولی، کوئی مجھے بھی بتائے گا میرے جگر کے ٹکڑے کو کیا ہوا؟ اب ساری بات وہ نفیسہ بیگم کو بتا چکی تھی۔ وہ سب اس کے ارد گرد کھڑے، مگر اسفن بے سدھ سا پڑا ہوا تھا۔ اچانک روحی جس کا سر چکرایا
اور وہ خود کو سنبھالتی وہیں بیٹھ گئی۔ مسلسل 7 سے 8 گھنٹے وہ ہاسپٹل کی بھاگ دوڑ کرتی رہی۔ خیر رات گزر گئی۔ اسی طرح پریشانی میں سارا گھر سوگوار سا ہو گیا تھا۔ سونیا جو اپنے کمرے میں بیٹھی الماری سے اپنے بچے کے کپڑے، اس کے کھلونے اور وہ ساری چیزیں دیکھ کر رو رہی تھی جو اسفند نے خود خرید کر پوری الماری بھری ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اسفند اسے دیکھ پائیں گے بھی یا نہیں۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھتی ہوئی اسفند کے کمرے میں گئی۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی، اسفند کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ باتیں کرتی رہی اور بولی، اسفند جی پلیز اٹھ جائیں نا، دیکھیں ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور میں چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ اسے گود میں اٹھائیں۔ سونیا کو پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس ہوئی تو اس نے اسفند کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور بولی، آپ محسوس تو کر سکتے ہیں نا، یہ آپ کا بچہ ہے، اس کے لیے اٹھ جائیں۔ سونیا اسفند کے کندھے پر سر رکھے رونے لگی کہ جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں اسفند کا ہاتھ ہلا ہو، وہ فوراً جھٹ سے اٹھی اور کہنے لگی۔ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اسفند نے اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھائی۔ سونیا جلدی سے شور مچانے لگی۔ اسفند کو ہوش آ رہا ہے۔ جیسے یہ آواز باہر سب کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ ڈاکٹر جو جلدی سے اسفند کا چیک اپ کرتا بولا، مس سونیا آپ کی کوششیں رنگ لی آئی ہیں، اسفند صاحب کا دماغ کافی حد تک ریکور کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ خوشی کی خبر ہے اور امید ہے وہ جلد ہی مکمل صحت یاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ بات سب میں امید کی کرن جگا گئی۔ صبح ہوئی تو ملک حسن بولے، آج میں اسفند کا صدقہ دوں گا۔ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ وہ 2 بکرے اسفند کے صدقے کے ذبح کروا کر لائے، وسیع کھانا بنایا اور غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ آج اسفند کو یوں بستر پر لگے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ اب اس کی طبیعت میں کافی بہتری آئی تھی۔ وہ باتوں کو سنتا اور چہرے پر تاثرات بھی دیتا۔ روحی جس کی طبیعت بھی بوجھل پن اور چڑچڑا پن زیادہ آنے لگا، آج وہ اسفند کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی کہ جب اسفند نے اپنی پلکیں جھپکی اور شاید آج وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، روحی نے اسفند کا ماتھا چوما اور بولی، اسفند آپ بہت ہمت والے ہیں، پلیز کوشش کریں، حوصلہ مت ہاریں، پورے گھر کی حالت اجڑ سی گئی ہے، آپ کے بغیر سب ادھورا ہے اسفند، ہمارا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، میں نہیں چاہتی وہ دنیا میں آئے اور آپ کو اس حالت میں دیکھے، ابھی ہم نے بہت کچھ ساتھ دیکھنا ہے، پلیز اسفند۔ وہ اسفند کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ ادھر سے سونیا اور نفیسہ بیگم بھی کمرے میں آ گئے۔ ملک حسن جو بیچارے اکیلے بزنس کو ہینڈل کر رہے تھے، جو اب ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سونیا کمرے میں آئی اور بولی، اسفند جی آج میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، ہمارا بچہ آج دنیا میں آئے گا اور یہ خوشی آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جب اسفند نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ پورے 10 دن بعد آج اسفند نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ شاید وہ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر جس نے جلدی سے اسفند کا چیک اپ کیا اور بولا، مبارک ہو آپ سب کو، ملک اسفند اب تقریباً خطرے سے باہر ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے 1 یا 2 دن میں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ خبر تھی جسے سننے کو سب کے کان ترس گئے۔ نفیسہ بیگم نے ملک حسن کو کال کی اور بولی، ملک صاحب مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو اللہ نے دوسری زندگی بخشی ہے۔ آج اسفند نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ شام کو سونیا کی ڈیلیوری ہونی تھی، اسے بھی اب سکون ملا۔ اسفند جو کچھ دیر رک کر بولنے لگا، سب کی طرف دیکھ رہا تھا اور سونیا سے بولا، مجھے معاف کر دینا، اس وقت تمہارے ساتھ نہیں جا رہا۔ سونیا اسفند کے ساتھ لگی، اس کا ہاتھ چوما اور بولی، اماں جی بابا اور روحی جی ہے نا میرے ساتھ، آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ وہ جو خود کم عمر سی تھی اور دل میں ڈری ہوئی تھی، اوپر سے وہ اسفند کے سامنے بہادر بنی۔ شام کو ملک حسن اور نفیسہ، روحی سب سونیا کے ساتھ ہاسپٹل گئے تھے۔ گھر پر اسفند کی بہن رمشا آئی تھی جو اسفند کے پاس موجود تھی۔ سونیا جو ہاسپٹل میں روحی سے بولے، روحی جی میں جانتی ہوں آپ کا دل بہت بڑا ہے، اگر کبھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کچھ ہو جائے تو یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس سے کبھی ماں کی کمی محسوس مت ہونے دیجیے گا۔ روحی کا دل موم کی طرح پگھلا
اور وہ جھٹ سے سونیا کو گلے سے لگا گئی اور بولی، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہے سونیا، اور اللہ تمہیں صحت دے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، پتہ ہے ہمارا بچہ بڑا خوش نصیب ہوگا جسے دو ماؤں کا پیار ملے گا۔ سونیا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ کافی وقت گزر گیا، سب باہر بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جب اندر سے ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد نرس بچہ گود میں لیے اسے باہر لائی اور بولی، مبارک ہو، ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے۔ ملک حسن جو وہیں زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ نفیسہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ روحی نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے بچہ گود میں لیا اور آج اسے ایسا لگا کہ اس کی سنی گود ہری ہو گئی ہے۔ وہ بچے کو چومتی ہوئی بولی، اسے نفیسہ بیگم کے پاس لے گئی۔ روحی نے رمشا کو ویڈیو کال کی اور کہا، اسفند کو سامنے کرو تاکہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ اسفند ہلکی سی ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سر پر اس کی ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جیسے روحی نے اس کے سامنے اس کا بیٹا کیا، اسفند کا جی چاہا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس جائے اور اسے سینے سے لگا لے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتا سیدھا ہوا کہ جب بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ مزید بے چین ہوا اور بولا، روحی سونیا کیسی ہے؟ روحی کہنے لگی، ابھی وہ بے ہوش ہے، آپریشن ہوا ہے، جیسے ہی ہوش میں آتی ہے میں آپ کی بات کرواتی ہوں۔ کال بند ہوئی۔ اسفند بے چین سا ہو گیا اور بار بار اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے تھا کہ وہ کسی طرح ہاسپٹل پہنچ جائے، کیونکہ ابھی 2 دن سونیا نے اور رکنا تھا ہاسپٹل۔ اتنے میں اس کا صبر جواب دے جاتا۔ نرس بولی، آپ ویل چیئر کا یوز کریں، جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اسفند رمشا کے ساتھ ہاسپٹل جانے لگا۔ راستے سے وہ پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائیاں لے کر ہاسپٹل پہنچے تو سب اسفند کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بٹوائی۔ حسن صاحب اپنے پوتے کو اٹھائے اسفند کی گود میں ڈال کر کہنے لگے، بیٹا اولاد یہ چیز ہوتی ہے اور تم میں میری جان بستی ہے۔ سونیا کو ہوش آیا تو وہ اسفند کو دیکھے خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ آج کا دن ان سب کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ 2 دن بعد جب گھر لوٹے، بہت شاندار طریقے سے سونیا اور بچے کا ویلکم کیا گیا۔ اب اسفند اپنے پاؤں پر چلنے لگا تھا کہ ملک حسن صاحب کہنے لگے کہ بھائی بہت رو دو لیا سب نے، اب اللہ نے ایک ساتھ 2 خوشیاں دی ہیں تو گھر میں ایک جشن تو ہونا چاہیے۔ روحی جو اس وقت اپنے کمرے میں تھی، اسے اپنی طبیعت کافی دنوں سے بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک اسے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور سوچا تھوڑی دیر تازہ ہوا میں پھروں تاکہ طبیعت تھوڑی سنبھل جائے۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جہاں سب موجود تھے، چائے پینے لگے۔ لیکن جب روحی نے چائے کا کپ منہ کو لگایا تو اسے لگا اسے ابھی متلی آ جائے گی۔ اس نے کپ رکھا تو نفیسہ بیگم کہنے لگی، کیا بات ہے روحی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ چہرہ بھی کافی زرد پڑ رہا ہے۔ اسفند جو خود بچے کو گود میں لیے بیٹھا تھا روحی کی طرف دیکھ کر بولا، روحی آئی اوکے، ڈاکٹر کے پاس چلے؟ وہ بولی، پتہ نہیں اماں جی، کافی دنوں سے چکر سے بھی محسوس ہو رہے ہیں اور جی بھی بہت متلاتا ہے۔ روحی کی باتوں پر نفیسہ بیگم بولی، روحی میرے بچے، لگتا ہے اللہ نے ہماری آزمائشیں ختم کر دی۔ روحی بولی، میں سمجھی نہیں۔ تو وہ بولی، لگتا ہے تم ماں بننے والی ہو۔ روحی کو ایک دم شوق سا لگا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سچ میں اماں جی میں ماں بن سکتی ہوں؟ وہ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات سے بولی۔ تو نفیسہ بیگم بولی، تم ایک بار ڈاکٹر سے تسلی کروا لو۔ روحی بنا وقت ضائع کیے ہاسپٹل جانے لگی۔ اسفند بولا، رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا انہیں ہاسپٹل لے گیا جہاں روحی نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر بولی، مسز ملک ہمارا علاج کامیاب رہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اس خبر پر روحی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہنسے یا روئے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ جب باہر بیٹھے اسفند کو اس نے یہ خبر دی تو اسفند جس کی خوشی سنبھالے نہ سنبھلنے والی، وہ بولا، روحی اللہ نے تمہارے صبر کا پھل تمہیں دیا، جتنی قربانیاں تم نے دی ہیں یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے۔ روحی آج لگتا ہے کہ اللہ نے سچ میں ہماری زندگی کو مکمل کر دیا۔ گھر گئے سب کو یہ خبر دی۔
نفیسہ بیگم بار بار روحی کو گلے لگا رہی تھی، اس کے صدقے اتار رہی تھی۔ حسن ملک نے اسفند کو گلے لگایا اور بولے، بیٹا تم جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا جس نے ہر وقت اپنے والدین سے دعائیں لی، اور اب وہ دعائیں تمہاری زندگی میں رنگ لے آئی ہیں۔ سونیا جس نے روحی کو گلے مل کر مبارکباد دی اور بولی، روحی جی ہمارا اب ایک نہیں بلکہ دو بچے ہوں گے۔ سب زوردار کہکہے سے ہنسے۔ اسفند جس کی طبیعت کافی بہتر ہو رہی تھی، اس نے آفس جانا بھی سٹارٹ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور روحی کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ گئے۔ گھر میں بہت تیاریاں ہو رہی تھی۔ اسفند نے ایک کمرہ اپنے بچوں کا سیٹ کروایا جس میں اس نے دنیا جہان کی چیزیں بھر دی۔ اسفند اور سونیا کا بیٹا ازلان اب چلنے لگا تھا۔ روحی جو ڈرائنگ روم میں سب کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اسے اچانک درد شروع ہوا۔ روحی وہیں درد سے کراہتی رہ گئی۔ اسفند اور ملک حسن آفس میں تھے۔ گھر میں نفیسہ بیگم، سونیا اور ملازم تھے۔ سونیا نے جلدی سے روحی کو سنبھالا اور ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ نفیسہ بیگم اور سونیا روحی کو ہاسپٹل لے کر پہنچی۔ اسفند کو بھی اطلاع کر دی۔ روحی کے جانے سے پہلے اسفند ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ روحی جو کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس نے ڈاکٹر سے کہا میرا آپریشن کر دے۔ آپریشن کے وقت روحی کو بلڈ کی ضرورت تھی۔ نیگیٹو گروپ تھا جو آسانی سے ملتا نہیں تھا۔ اسفند پریشان ہوا لیکن سیم بلڈ گروپ سونیا کا تھا۔ سونیا نے روحی کو بلڈ دیا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ روحی نے ٹوینگز بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اسفند جو ہاسپٹل کے سٹاف میں پیسے بانٹ رہا تھا، ان سب کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک بچہ سونیا کے گود میں اور دوسرا اسفند کی۔ اللہ تعالیٰ نے روحی کے صبر کا، اس کی اچھائی کا بدلہ اسے بہترین عطا کیا۔ آج جب روحی کو ہاسپٹل سے چھٹی ملی تو وہ لوگ گھر آئے۔ ملک ہاؤس میں خوشیوں کے شادیانے گونج اٹھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔